रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अहमद साजिद। हमेशा की तरह आज भी शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए हमारी आज ट्रांसमिशन का पहला रोज है। आज यकम मुहर्रमुल हराम है और इस्लामी साल का आज से आगाज भी हो रहा है। मैं अपने तमाम सुनने वालों को PSA डिजिटल की तरफ से नए साल की मुबारकबाद भी पेश करूंगा। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद नईम रजा नूरी साहब। उनसे कबल हम दरखास्त करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कारी मोहम्मद सईद नूरी साहब। आप हमें आयात बैनात की तलावत से हमारे क़ुरूब व अज़ान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएंगे और साथ में बाहुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया अकीदत भी पेश फरमाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब अल्लामा साहब से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i ونقसिम मिनल अम्वालि वल-अन्फुसि वत्थमरात। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या नबी हम गुनाहगारों को दर्द फुरकत से अब जिला देना। उम्मती है तुम्हारे शाहे उम्मम सब्ज़ गुंबद हमें दिखा देना। खाके तैबा मिले लहद के लिए काली कमली मिले कफन के लिए। वास्ता आपके नवासों का
واسطہ آپ کے نوازوں کا، ایسی قسمت میری بنا دینا، امتی ہے تمہارے شاہ امم، سبز گنبد ہمیں دکھا دینا۔ ناظرین، آج یکم محرم الحرام ہے اور اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اور یہ دن ہمیں امت مسلمہ کے عظیم خلیفہ مراد رسول امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، خدمات اور شہادت کے حوالہ سے آج ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ آج یکم محرم کو آپ کی شہادت جو ہے وہ ہوئی۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ اور ہمارے علاقہ کے ممتاز عالم دین جناب صاحبزادہ محمد نعیم رضا نوری صاحب آج پروگرام میں تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ حضور، آج یکم محرم الحرام سے جیسا کہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ پی ایس اے ڈیجیٹل ہڑتال کی طرح اپنی 10 روزہ جو نشریات کا آغاز کرتی ہے، تو آج کا پہلا دن جو ہے وہ محرم الحرام کے حوالہ سے، اور اس دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق جو ہے ان کا یوم وصال جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس دن کے حوالہ سے آج ہم اس پروگرام کو ان کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ یکم محرم الحرام کی اہمیت اور نئے اسلامی سال کا بھی آغاز ہوا ہے، اس کی ہم نے مبارکباد بھی دی ہے اپنے ناظرین کو، تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پی ایس اے ڈیجیٹل انتہائی معروف اور معتبر ادارہ ہے، جس کے انتہائی نفیس ترین جو اہم عہدیدار ہیں میرے برادر محمد احمد ساجد صاحب، یہ ہمیشہ ہر پروگرام چاہے مذہبی ہو، پاکستان کے قومی ہو یا عالمی سطح پہ ہو، جو بھی پروگرام ہو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور میں ان کو سب سے پہلے پی ایس ڈیجیٹل ان کی جتنی بھی انتظامیہ ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ آج یکم محرم الحرام شریف ہے، اور یہ سال کا پہلا دن ہے اسلامی سال کا۔ اس کی ابتدا بھی اور اسلامی سال کا کیلنڈر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بنایا، ماشاءاللہ۔ اور عمر کون؟ عمر وہ عمر ہیں کہ اسلام کا جب غلبہ ہونے کے قریب تھا، یعنی اسلام کا ابتدا ہے، اور 39 کے قریب لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے، اور عرب کا یہ ایک طریقہ ہے یا اس کا ایک قانون ہے کہ 40 کا عدد جو ہے نا اس کو عدد تام کہتے ہیں، مکمل عدد۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 39 تک جو ہے نا تو وہ کچھ بھی نہیں، لیکن جب 40 ہو جائے تو سمجھو جس کام کا انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے جس نے بھی، وہ اس میں کامیاب ہوگا۔ ہوا یہ کہ چند دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان ہو گئے، اور آپ 39 سے مسلمان ہیں۔ اس وقت عرب کا جو سب سے بڑا سردار تھا ابو جہل، جس کو عمر بن حشام بھی کہتے ہیں، اس نے میٹنگ بلائی اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسلام جو ہے یہ دن ب دن، روز بروز جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ اس کے پیروکار دن بہ دن جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس حد تک نوبت آ گئی ہے کہ 39 لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ اسلام کی بے خودی کریں، اس کا کلا کما کریں، تو کون ہے جو یہ کام سر انجام دے تاکہ اس کا نام جو ہے وہ بھی روشن رہے اور اس کو ہیرو کی حیثیت سے مانا جائے۔ اس محفل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی جلوہ فرما تھے۔ آپ کی عمر مبارک 27 سال کے قریب تھی، اور آپ ابو جہل کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا کہ یہ کام جو ہے میں سارا انجام دیتا ہوں۔ مشرکین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ عمر وہ تھے کہ جس کام کا تہیہ کر لیتے تھے وہ کر دکھاتے تھے۔ عمر نے دوسرے دن تلوار نکالی، تلوار نکال کر اس کو صاف کیا، زہر آلود کیا، اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ کمر لگا کر آ کر حلف لیا اپنے آپ سے کہ آج میں نعوذ باللہ دین محمدی کا خاتمہ کر دوں گا۔ تو کہ آقا علیہ السلام کو اس نے شہید کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب انسان گستاخ ہوتا ہے تو وہ کعبے کو پیٹ کرتا ہے، تب بھی گستاخ ہوتا ہے۔ یہ گستاخی کی بہت بڑی علامت ہے۔ ہاں، جو مقتدی حضرات ہیں ان کے لیے یہ آقا علیہ السلام نے ان کی شان بھی بیان فرمائی کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کعبے کی طرف سے منہ ہٹا کر امام سے کہا گیا مقتدیوں کی طرف منہ کر لو۔ یہ بھی حکم ہے، کیونکہ جو اہل ایمان ہیں ان کا دل اس کی شان کعبے سے بھی زیادہ ہے، اس حد تک سنایا گیا۔ باقی آپ دوسری طرف چل پڑی بات، آپ کعبے کے ساتھ کمر لگا کر بیٹھے ہیں اور اپنے آپ سے عہد کر رہے ہیں کہ آج میں وہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ عہد کیا، عہد کر کے کعبے سے نکلے تو راستے میں آپ کے ایک دوست تھے، ابو نعیم ان کا نام تھا، ان کا اور آپ کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ابو نعیم وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ابتدائی اسلام کی غربت کا یہ عالم تھا کہ اپنے اسلام کو اکثر لوگوں نے چھپایا ہوا تھا، جن میں آپ بھی تھے۔ آپ نے کہا کہ عمر خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کیونکہ عرب کے لوگ بڑے یعنی فہم شناس تھے، ہر چیز عقل شناس، یعنی ہر چیز پہچان کرتے تھے۔ ان کی پہچان میں یہ آیا کہ یہ کسی یعنی سخت کام کی طرف جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تجھے پتا چل جائے گا، آج میں ایسا کام انجام دوں گا کہ لوگ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گی۔ انہوں نے کہا یار بتا، تجھے پتا چل جائے گا۔ اس نے کہا یار دوست وہ ہوتا ہے جس سے کوئی دوست بات نہ چھپائے، اور تو کوئی سے بات چھپا رہا ہے۔ اس وقت آپ وہ حضرت عمر فاروق بولے، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے جا رہا ہوں۔ آپ ابو نعیم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں نا ایک شوق گزرا، میں نے کہا کہ عجیب بات ہے، یہ کیا ہوا؟ لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا کہ تم ادھر بات کرتے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ اس کیا مطلب؟ کہا کہ تیرا بہنوئی اور تیری بہن جو ہے وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بہن میری اجازت کی بغیر کوئی کام نہیں کرتی، میرا مشورہ اس کو درکار ہوتا ہے۔ اچھا پھر جا کر دیکھ لے۔ آپ چل پڑے۔ چلتے چلتے جب دروازے پہ پہنچے تو دروازہ بند تھا، لیکن اندر ایک صحابی رسول بیٹھ کر سورہ طٰہٰ کی تلاوت جو تھی وہ فرما رہے تھے، اور آپ عمر فاروق کے بہن اور بہنوئی جو ہے نا وہ اس کو سن رہے تھے، گویا کہ وہ سبق پڑھ رہے تھے۔ جب دروازہ نوک ہوا تو حضرت عمر فاروق کی بہن جو تھی نا وہ بولی کہ یہ دروازہ جو ہے نا یہ میرے بھائی کا معلوم ہو رہا ہے، اور اس صحابی رسول کو انہوں نے چھپا دیا۔ چھپا کر دروازہ کھولا تو عمر فاروق نے آتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کہا کہ یہ کیا بات تھی، کون سی آوازیں آ رہی تھی، کیا وجہ تھی؟ آپ کی بہنوئی نے کہا بھی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو ویسے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن انہوں نے غصے میں آ کر تھپڑ رسید کرنا شروع کر دیا۔ جب مارنا پیٹنا شروع کیا تو بہن دوڑ کر آگے آئی، کہنے کہ بھائی تجھے کیا ہوا ہے؟ بڑا بہنوئیوں کو بھی تو مارتا ہے۔ تو وہ کیونکہ آپ غصے میں تھے، آپ نے تھپڑ رسید کیا، آپ کے ناک پہ وہ مکہ لگا جس سے آپ کا خون جو تھا وہ بہنے لگا۔ اس وقت بہن جو تھی نا وہ اس نے چلا کر کہا کہ بھائی
جو کرنا ہے کر لے، چاہے میری ہڈیاں توڑ دے، موٹی موٹی کر لے، کتوں کے آگے ڈال دے، یہ الفاظ آتے ہیں۔ ہم نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا ہے، آقا علیہ السلام کے قدمین پہ ہم اپنے آپ کو نشاور کر چکے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ کبھی پھر جو پڑھ رہے تھے مجھے بھی بتاؤ۔ بہن نے کہا کہ بھائی کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بغیر صفائی کے، بغیر پاکیزگی کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کا مفہوم ہے کہ جب تک تم پاکیزہ نہ ہو تو اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ تو ہاتھ پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا بھی وضو کرو، نہائے، وضو کروایا، کروانے کے بعد دو روایات آتی ہیں کہ ایک تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی بہن نے پڑھ کر سنایا۔ بس جو ہی سنا تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور یہی بات ایک مرتبہ ابو جہل نے بھی یہی کہی تھی۔ ابو جہل عرب کا بہت بڑا سردار تھا، تو خانہ کعبے کے ساتھ جو بھی شاعر اپنی شاعری وغیرہ لکھتے تو خانہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ سبع معلقات وغیرہ وہ بھی ان دنوں میں مشہور ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے تو اس کی یہ عادت تھی یا طریقہ تھا کہ جو شعر وہ پڑھتا، پڑھنے کے بعد اس کے نیچے ریمارک سے لکھتا کہ یہ صحیح ہیں تو یہ چھاپ لیے جاتے، یا اگر لکھ دیتا کہ اس میں کمی بیشی ہے تو وہ اس کو درست کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سورہ کوثر جو تھی وہ نازل ہوئی تھی، تازہ تازہ آپ نے لکھوا کر وہاں کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی۔ الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک، اور الکوثر سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہے، سلام اللہ علیہا۔ کبھی بات پھر چلا کرے، لٹکوا دیا آپ نے، وہ چلے گئے۔ ادھر ابو جہل کا گزر ہوا تو اس نے جب دیکھا نا تو اس نے پڑھا، پڑھنے کے بعد حیران ہوا، پریشان بھی ہوا، اور ساتھ اس نے لکھا، اس نے کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ لکھتا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ابو جہل عمر بن شام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا نا تو فرمایا کہ یہ تو ابو جہل ہے۔ اس کے بعد اس کا نام ابو جہل جو تھا وہ مشہور ہوا۔ اب حضرت عمر فاروق جو تھے نا وہ ادھر یعنی قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، اور ادھر پہلی رات بھی گزری تھی، آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، ایک عمر بن شام ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام کی مدد کے لیے اس کو چن لے اور اسلام کا مددگار بنا دے۔ جہاں ایک بات اور بھی یاد کرتے چلے کہ وسیلہ مانگنا، مدد حاصل کرنا یہ انبیاء کی سنت بھی ہے، اور اسلام کے لیے کی جو مدد عمر فاروق نے کی ہے وہ بھی تاریخ میں یعنی نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ عمر فاروق نے جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو قربان ہو گئے، کہنے لگے خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور ساتھ فرمانے لگے کہ مجھے بھی وہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلو۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، اس نے کہا بھی جتو چنے نے تسانے پھل نوری، اندر اس گلزار دے لے چلو، متا عمر دی عمر برباد ہوئے، کون عمر اسوار دے رہ چلو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کیا۔ ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ دار ارقم پہاڑی کے اوپر ایک حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھر مبارک تھا، اور اس کی یہ یعنی مرتبہ بھی بہت بڑا تھا جس میں امام الانبیاء تشریف رکھے، لیکن کیونکہ وہ اونچا تھا انتظامی نقطۂ نظر سے بھی کہ کوئی نیچے آنے جانے والا جو ہے اس پہ نظر پڑ جاتی تھی کہ یہ کس غرض سے آ رہا ہے، یہ کیسے آ رہا ہے۔ عمر فاروق جب وہاں پہنچے ہیں تو اوپر سے ایک صحابی نے دیکھا، انہوں نے کہا بھی لگتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں اور ہیں بھی بڑا غصے میں ہیں، تلوار بھی انہوں نے سونتی ہوئی ہے، پہنی ہوئی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ اسلام کو نقصان پہنچ جائے۔ وہ بات جب انہوں نے کی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا خدا کی قسم اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کو مرحبا کہیں گے، ویلکم کہیں گے، لیکن اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے ہی اس کی گردن میں اڑاؤں گا، کیونکہ آپ بھی شیر خدا تھے نا، بہت بڑی یعنی آپ کی بھی شان ہے۔ لیکن عمر جب سامنے آئے سرکار سے سن کے، آقا علیہ السلام نے آ کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا ہے۔ عمر کیسے آئے؟ بس عمر کہتے ہیں کہ پہلے میرے کچھ اور نظریہ تھا، کچھ اور ذہن تھا، بہن کی بات سن کر، قرآن کا کلام سن کر میرا
دماغ میرا دل جو تھا وہ بدل گیا، لیکن جب آقا علیہ السلام نے دست اقدس مارا تو میرا دل جو تھا وہ باغ باغ ہو گیا. میں نے کہا آقا آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور مجھے بھی اسلام کی دولت سے منور فرمائیے. اور نعرہ تکبیر جو بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ پورے کعبے، پورا مکہ معظمہ کی فضا جو تھی نا نعرہ تکبیر مسلمان ہو گئے تھے. مراد رسول بھی آپ کو کہا جاتا ہے. آپ کو اللہ نے سرکار نے مانگا تھا کہ یا یہ ابو جہل مسلمان ہو جائے یا عمر فاروق، جس کو تو پسند کرتا ہے یہ سرکار اللہ پہ چھوڑ دیا. تو اللہ نے پھر حضرت عمر فاروق جو تھے ان کو پسند فرمایا. ادھر نعرہ تکبیر بلند ہوا، ادھر اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف جبریل امین جو تھے وہ بھی اجازت لے کر آئے. اللہ نے بھی یعنی خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ آسمان والے بھی عمر کی اسلام لانے پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. کیا بات. وہ عمر جب ان کو اللہ نے عزت دی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم سچے ہیں تو پھر کیوں نہ ہو کہ ہم خانہ کعبہ میں جو ہے وہ عبادت کریں، اللہ اعلان عبادت کریں. اور آپ نے اعلان کر دیا کون ہے جو اپنے آپ کو یعنی بیوہ کہلوانے والا، کون ہے جو رنوا کروائے، کون ہے جو یتیم اپنے بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، میرے سامنے آئے. پھر کسی کی ضرورت نہ ہوئی اور اسلام کا جو تھا وہ بول والا ہو گیا. اور آپ 40 میں تھے. اچھا 40 میں مسلمان. 40 میں آپ تھے. اور جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا نا کہ السابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت جانے والے یہ 40 ہیں جن کی شان باقی صحابہ سے بڑھ کر ہے. آپ اشرف مبشرہ میں بھی شامل ہیں. اشرف مبشرہ میں بھی شامل ہیں. اچھا علامہ صاحب، حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے سے جو ہے اسلام کو بڑی تقویت ملی اور بڑا وسعت بھی ملنا شروع ہو گئی. مسلمان جو ہے اعلان جیسے آپ فرما رہے ہیں کعبۃ اللہ میں کرنے لگے. اس کے ساتھ ساتھ آپ امیر المومنین بھی ہیں، تو ان کے ہمیں امیر المومنین کے دور کا کوئی واقعات جو ہے کو ہمارے ناظرین کو شیئر کیجیے گا، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ان کا دور خلافت جو ہے اور ان کی جو وسعت تھی ان کے دور سلطنت کی، ان کا مطلب 3 بر اعظموں پر مشتمل تھا. 22 لاکھ مربع میل. کمال. 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ آپ نے یعنی فتح کیا ہے. 3 بر اعظموں پہ آپ نے حکومت کی ہے. اور پھر آپ کی یعنی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ کہتے تھے کہ نہر فرات کے کنارے پہ اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں عمر سے پوچھا جائے گا. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ غیر ملکی کوئی وفد آیا نا، انہوں نے کہا بھی ہم عمر کو ملنا چاہتے ہیں، ان کا دار الخلافہ کہاں ہے. انہوں نے کہا بھی یہ یہاں مسجد نبی، اصل سب کچھ یہی ہے لیکن وہاں وہ درخت کے نیچے آرام فرما ہوں گے. وہ جب گیا نا تو آپ ایک اینٹ کا سرہانہ بنا کر لیتے ہوئے تھے. تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا امنتا عدلتا امنتا فنمتا یا عمر. اے عمر تو نے عدل کیا، جب عدل کیا تو امن میں رہا، جب امن میں رہا تو آرام کی نیند سو رہا ہے. ہمیں تو سونا نصیب نہیں ہوتا، تو آرام کی نیند سو رہا ہے. تو آپ کو فاروق اس لیے کہتے ہیں نا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے اور عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے. اس حد تک کہ آپ کے دور میں یعنی جتنی بھی فتوحات بھی ہوئی ہیں وہ بھی بڑی باکمال، بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ پتہ ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس آرام سے نہیں ٹھہرے بلکہ پورے مدینے کا آپ گشت کیا کرتے تھے. پورے مدینے کا رات کے وقت گشت کیا. ایک جگہ پہ یعنی آپ تھوڑا سا باہر نکلے نا تو ایک خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں دیا جل رہا تھا. تو آپ نے کہا پتہ نہیں کون مسافر ہے کیا نہیں. جب باہر اس کے پاس پہنچے نا تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ ہمیں یعنی بچے کی پیدائش کا وقت تھا، ہمیں یہ وقت ہماری یعنی قسمت میں آ گیا ہے، لیکن عمر جو ہے جس کی حکومت ہے وہ یہاں ہے ہی نہیں، قیامت کے دن ہم پوچھیں گے. آپ طرف گئے، طرف کر آپ نے کہا کہ ذرا رکو میں بھی بندوبست کرتا ہوں. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. گھر جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ آج داعیہ کا کام تو نے کرنا ہے اور کوئی نہیں. ساتھ لے کر چلے. وہاں انہوں نے تھوڑی سی محنت کی، اللہ نے کرم کیا، بچہ پیدا ہوا. جب بچہ پیدا ہوا تو مائی صاحب کہنے لگے امیر المومنین آپ کو مبارک ہو بچے. اس وقت وہ کانپ گئے. انہوں نے کہا یہ کیا، امیر المومنین آ گئے. پاؤں میں پڑ گئے. آپ نے کہا نہیں میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا ہے. تو ایسے ہی وہ مشہور ہے کہ پانی ڈالتی تھی مائی. انہوں نے کہا اپنی بیٹی سے کہا کہ دودھ میں پانی ڈال دو. تو اس کی بیٹی کہنے لگی کہ عمر جو ہے نا اس کی حکومت ہے اور اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. ان کا عمر کا کیسے دیکھ رہا ہے؟ ان کا بھی عمر کی حکومت ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں ڈالوں گی. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اس گھر میں پہنچے اور اس بچی کو اپنے بیٹے کے لیے آپ نے مانگا اور آپ کی بہو وہ بنی. اور اس میں ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے آپ کی نسل میں سے پیدا ہوئے. اچھا ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ایک عورت گھی لے کے جا رہی تھی یا کوئی آئل لے کے جا رہی تھی تو وہ زمین پہ
گر گیا. جی جی تو وہ ذرا غلام تھی نا، غلام تھی، وہ مٹکا بھرا ہوا تھا آئل کا، وہ لے کر جا رہی تھی تو اچانک اس کا پاؤں پھسلا. جب پاؤں پھسلا تو مٹکا زمین پہ گر گیا. اور زمین کا یہی ہے طریقہ کہ وہ پانی وغیرہ جو ہے وہ اس کو بھی جذب ہو جاتا ہے. تو وہ رونے لگ گئی. آپ اوپر سے تشریف لائے، آپ نے کہا کہہ رہے کیا ہوا؟ اس نے کہا میری مالکہ جو ہے مجھے بڑی سزا دے گی، بڑی سخت ہے، اور یہ میرا مٹکا تیل کا تھا وہ زمین جذب کر گئی. آپ نے زمین پہ ٹھوکر ماری اور آپ نے کہا کہ یہ پتا نہیں تیرے اوپر عمر جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے. اس زمین نے تیل کو اگل دیا. آپ نے کہا مٹکا بھر لے اور اپنے راہ دے، کیونکہ آپ کی حکومت جو تھی نا پانیوں پہ بھی تھی. جانتے ہیں نہر فرات، وہ دریائے فرات جو نیل ہے، دریا نیل ہے، وہ خشک ہوتا تھا جب تک ایک دوشیزہ کا قتل وہاں نہیں ہوتا تھا، وہ چلنے کا نام نہیں لیتا تھا. لیکن آپ نے جس کی ڈیوٹی لگائی حضرت علم تھے ان کا نام. انہوں نے کہا بھی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی بچی ہے، خوبصورت بچی، پھر وہاں اس کی بیٹ چلاتے تھے، بڑی خوبصورت صوفیہ نامی بچی تھی اس کا نام. تو آپ نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ بات ہے. ان کا رک جاؤ میں بتاتا ہوں. آپ نے رکا بھیجا اور کہا کہ یہ بات ہے. تو حضرت عمر فاروق نے اس رکے کا جواب رکے میں لے کر دیا اور کہا کہ اس کو دریا کے پیڑ میں رکھ دو، اور اس میں لکھا کہ اگر تو خدا کے نام سے چل رہا ہے تو چل، لیکن اگر تو یعنی یہ ایسی ویسی بات ہے تو پھر عمر تجھے قیامت تک چلنے نہیں دے گا. رکھ کر واپس آئے. جب واپس آئے تو دریا ایسے چلا کہ وہ آج تک خشک ہونے کا نام ہی نہیں دیتا. بلکہ وہاں تاریخ لکھتی ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے رکا لکھا تھا وہاں پانی پہلے چادر کی طرح آتا ہے، پانی بالکل ہمارا چلتا ہے، آپ کو پتا ہے دریا میں، لیکن وہاں جا کر وہ نیچے ہوتا ہے، نیچے ہو کر پھر اوپر جا کر پھر باہر ہوتا ہے. پوچھا گیا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں، یہاں حضرت عمر فاروق کا خط بھی رکھا ہوا ہے. وہ پانی آ کر خط کو سلامی پیش کرتا ہے اور سلامی پیش کرنے کے بعد اپنے یعنی سفر کی طرف. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا حضرت صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو ہے وہ کون کون سے محکمے اور جو نمایاں انتظامی ڈھانچے جو ہے وہ تشکیل پائے؟ بیت المال آپ کا آپ نے اجرا فرمایا، پولیس کا محکمہ جو ہے آپ نے اس کا اجرا فرمایا. اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ زمین کا جو سسٹم ہے یہ اس کا آرمی کو باقاعدہ، ہاں جی آرمی کے ڈپارٹمنٹ کا، بلکہ یہ 4 مہینے کے بعد جو چھٹی دی جاتی ہے یہ بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں یعنی اس کا بھی انتخاب کیا گیا. یہ پولیس کا یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے اکثر مردم شماری بھی آپ کی، جی 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 اپنے بے شمار آپ نے یعنی کام کیے فتوحات کے ساتھ ساتھ. زندگی انتہائی سادہ. وہی وہ کسی سے پوچھا نا کہاں ہیں تو انہوں نے کہا بھی وہ عمر ان کا پتہ کیسے جائے گا؟ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا، اس کے جسم کپڑوں کے اوپر ٹانکے لگے ہوں گے. تو آپ کی یعنی کپڑے کے اوپر 17 ٹانکے. بلکہ اس حد تک اتنے لاکھوں مربع میل کا مالک ہو کر ایک دن آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے یہ حق مار کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا کہ یہ میں مخصوص منتخب کرتا ہوں جی عورتوں کے لیے. تو ایک عورت جو تھی نا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آ رہی تھی اور اس نے لاٹھی اٹھائی. اس نے کہا عمر تو جانتا نہیں ہے میں تجھے جڑا لاٹھی ماروں گی. اللہ ہمیں یعنی حق خزانہ دیتا ہے اور تو منع کرتا ہے. آپ نے کہا کیسے؟ اس نے ایت پڑھی. اس نے کہا بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے حق مار، تو کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا بھی عمر جو ہے وہ غلطی پہ تھا اور اس نے غلطی کو درست کر دیا. یعنی اس حد تک ہمارے حکمرانوں کو یہ چیزیں یعنی چاہیے نا کر رہے ہیں. بلکہ بیت المال کا وہ مال آیا نا تو اس میں چادریں تھیں، کپڑے وغیرہ، تو ہر ایک کے لیے ایک ایک چادر جو تھی وہ اس کا تقسیم کی گئی. آپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی. لیکن آپ کے بیٹے عبد الرحمان جو تھے انہوں نے کہا کہ ابو لوگ آتے ہیں تو آپ میری چادر جو لے کر رہا اس کا کرتا بنا لیں اور اپنی چادر جو ہے وہ تہبند بنا لیں. تو آپ نے سلوا لیا. جب خطبہ دے رہے تھے اعرابی ایک اٹھا، اس نے کہا عمر یہ انصاف ہے کہ ہمارے لیے ایک ایک چادر اور تو نے پورا سوٹ پہنا ہوا ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سوا دو. آپ نے کہا کہ نہیں بھائی یہ میرے بیٹے نے مجھے گفٹ کیا تھا اور جس کی وجہ سے میں نے یہ اس لیے آپ کو یعنی آپ کا عدل جو ہے نا وہ بڑا مشہور ہے، انصاف کرنا، عدل کرنا. ہاں جی. اور آپ کے دور میں بڑی فتوحات بھی ہوئی ہیں. بلکہ یہ فلسطین کا علاقہ بیت المقدس کا یعنی جب فتح ہوا ہے تو اس وقت وہاں کا جو پادری تھا نا اس نے کہا کہ بیت المقدس کی چابیاں ہم امیر المومنین کے بغیر کسی کو نہیں دیں گے. جب آپ کو پتا چلا تو آپ وہاں سے چل پڑے. ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، ایک آپ ہیں. معاہدہ کیا مدینے سے چلتے ہوئے کہ 1-1 کلومیٹر یعنی میں چلوں گا پیدل اور تو سواری کرے گا، 1 کلومیٹر تو سوار ہوگا، میں پیدل چلوں گا. چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری جو تھی وہ پیدل چلنے کی، آپ کی آئی مہار پکڑنے کی، غلام کی اوپر بیٹھنے کی تھی. غلام نے عرض کی کہ حضور وہ سامنے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کرسچن آزاد تھے،
وہ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے. تو آپ نے کہا کہ جو اسلام ہے نا، اسلام کا بول بالا ہمیں چاہیے. اسلام ہمیں عزت اسلام نے دی ہے. اگر اسلام کے ہم اپوزٹ کو کام کریں گے تو ہماری عزت نہیں رہے گی. جو میں نے وعدہ کیا ہے، المومن اذا وعد وعد الوفا، مومن وہ ہوتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. آپ نے کہا کہ میں مہار پکڑوں گا، تم اس کے اوپر سواری کرو. اس نے سواری کی. کالا کلوا غلام تھا، ناک بیٹھی تھی، موٹے موٹے بال عجیب سے. اور دور سے جب انہوں نے دیکھا تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا یہ امیر المومنین. ان کی یہ ایسا تو نہیں ہے، امیر المومنین تو اتنا جس کے زمین و آسمان پہ ڈنکے ہیں، یہ بڑا، اور یہ امیر المومنین. لیکن جب قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مہار امیر المومنین پکڑی ہوئی ہے جی. اور انہوں نے کہا دیکھا نا، انہوں نے کہا اس کو مسلمان کہتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ جو ہے امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مون، نہ مال غنیمت نہ کشر کشائی. اسلام تو درس ہی شہادت کا دیتا ہے. اسلام کا یہ سال کا پہلا مہینہ یہ بھی شہادت کا درس دیتا ہے. یہ یکم محرم الحرام میں حضرت عمر فاروق کی شہادت، 10 محرم کو امام علی مقام حضرت امام حسین اور آپ کے کنبا جی، آپ کے عزیز و اقارب جو تھے 72 کے قریب، انہوں نے شہادت پیش کی. اور اس سال کا آخری جو مہینہ ہے ذی الحجہ، اس میں بھی شہادت کا ذکر ہے. تو گویا کہ شہادت جو ہے نا، یہی مومن کی میراث ہے اور یہی مومن کا زیور ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت جو ہے نا شہادت کے لیے تیار رہیں. دشمن اگر ہماری طرف میری نظر سے دیکھے تو ہمیں اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں دیکھوں گا تو اس کی آنکھیں یہ میری آنکھیں پھوڑ دے گا. اور دشمن اگر ہماری طرف چلے تو اس کی ٹانگیں بھی توڑ دیں. دشمن ہماری طرف اگر کوئی یعنی گولی اور بارود پھینکتا ہے تو ہم اس کو جواب، جیسے کہ ہمارے سپاہ سالار جو ہیں انہوں نے اپنی یعنی قیادت میں فوج کو ایسے منظم کیا کہ انڈیا جو تھا اس کے دانت کھٹے کیے. اور ان کو یعنی ابھی بھی وہ سنبھل نہیں سکا. وہ سمجھتا ہے کہ جب تک یہ سالار ہے اس وقت تک ہم یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو مومن کے لیے بھی یہی ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. قرآن فرماتا ہے کہ تم غمگین نہ ہو، بزدل نہ ہو جاؤ، تم ہی کامیاب ہوگے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. مومن ہونا شرط ہے. جب مومن ہے تو پھر سب کچھ ہی ہے. اور جو شہادت ہے اگر ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تو وہ تو آقا علیہ السلام نے اس پہاڑ پہ جب چڑھے ہیں نا تو وہ پہاڑ کانپنے لگے. آپ نے کہا اس کو کیا ہو، رک جا، تو یہ پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. 2 شہیدوں میں حضرت عمر فاروق تھے اور حضرت عثمان غنی تھے. ہاں، تو شہادت کا تو رتبہ آپ کو ملنا ہی ملنا تھا. لیکن مومن کے لیے یہ ہے کہ اوڑھنا بچھونا شہادت ہونا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے. جب ہم جہاد کی تیاری رکھیں گے تو کسی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ ہماری طرف لے جا. بہت شکریہ ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی سیرت، خدمات اور شہادت کے حوالہ سے گفتگو کی. اور حضرت عمر کی زندگی ہمارے لیے مشرع راہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ چلنے کی اور عدل و انصاف کو اپنی زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہمیں حضرت عمر فاروق کے جو اوصاف ہیں ان کو اپنانا چاہیے. اور اگر ہم یہ اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا. تو میں اپنے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب کا اور علامہ سعید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ کل دوسرے محرم الحرام کی نشست میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ جو ہے یہ ہمیں امن کا، بھائی چارے کا، محبت کا یہ درس دیتا ہے. اس مہینے میں ہمیں ایسے ورک کرنے چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ پورا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہماری مثالیں دیتا پھرے. تو ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے انہوں نے یہ پیغام جو ہے وہ واضح طور پر جاری کر دیتے ہیں کہ آپ نے محرم الحرام کے دنوں میں امن کا ساتھ دینا ہے، انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.